کو پینے کی چیز تھی، بیابان جنگل. یہ ہے توکل. یہ کیا ہے؟ توکل. اللہ کی ذات پر توکل. سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن رب تعالیٰ جل شانہ پر کامل یقین اور توکل کہ رب یہاں پہ روٹی بھی دے گا، پانی بھی دے گا، ہر نعمت دے گا. حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے تو جا رہے ہو تو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ توکلت علی اللہ. اللہ کے بھروسے. انہوں نے کہا اچھا پھر ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں. تو دعا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہر نعمت ان کو یہاں پہ میسر ہو اور اس جگہ کو دین کا مرکز بنا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچار اور بول بالے کی ایک جگہ. راج کیا دیکھ لے وہاں پہ جا. تو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے توکل کیا، یہ میں آپ کے سامنے یہ مکہ پاک کی عظمت کے حوالے سے جو بات بیان کر رہا ہوں کیا ہے کہ 7واں نمبر پہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے کی جگہ، 8واں کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی جگہ وہاں پہ، 9واں کیا ہے کہ خود امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارک کے تقریباً پہلے 52 سال مکہ پاک میں گزرے. ہاں جی. پھر آپ نے ہجرت فرمائی. نمبر 10 کیا ہے جنت سے حجر اسود مکہ پاک میں نازل ہوا. جنت سے حجر اسود آیا مکہ پاک میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہجرت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مکہ پاک کے ایک کونے پہ کارنر پہ فکس کر دیا. فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے حجر اسود اس کے گناہ لے لیتا ہے. پتھر ہے، لوگ کہتے ہیں پتھر کی پوجا کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں. پوجا ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے. اگر ایک پتھر کی عظمت اللہ کریم نے بڑھا دی ہے تو اس کا انکار بھی تو کفر ہے نا. کیا یار نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا. تو یہ پورے ٹاپک ہیں. ٹاپک سے مراد ہے پوری ایک تفصیل ہے. حجر اسود کی بنا کے تفصیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی طرف جائیں تو وہ ایک پوری تفصیل ہے. نمبر وائز نہ چیز یہاں پہ لے کے آیا ہے. اور جنت سے دمبا مکہ پاک میں نازل ہوا. جنت سے دمبا جو آیا تھا وہ کہاں پہ آیا تھا؟ مکہ پاک. جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، خواب دیکھ اب یہ دمبے کا نزول ہونا اور یہ پورا بھی ایک واقعہ ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام کو معراج پاک مکہ پاک میں سے عطا ہوئی ہے. جب میں علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے گھر سے سفر شروع ہوا، براق آئی، نوری براق جنت سے آئی. اس براق کے ذریعے سے بیت اللہ بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. وہاں سے پھر آگے سفر شروع ہوا. اب معراج پاک کا پورا ایک واقعہ ہے. اسی طرح اماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی ادا مکہ پاک میں ادا کیا تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کو لگی پیاس، پانی وہاں پہ تھا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز تھی نہیں. ماں تھی نا، ماں جو ماں بچے کا خیال کرتی ہے وہ کوئی بھی خیال ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود بچے کی بہترین تربیت گاہ ہے. تو حضرت بی بی ہاجرہ اماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا دوڑنا صفا مروہ کے دوران اور پھر ادھر اسماعیل علیہ السلام کا ایریے رگڑنا، وہاں سے آب زمزم کا چشمہ ظاہر ہو جانا. تو شق القمر چاند کو جو 2 ٹکڑے ہوا یہ بھی مکہ پاک کا ہوا. اس کے ساتھ ذبی اسماعیل علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا گیا اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے. اب آپ سوچیں گے کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر. یہاں پہ جو بات تھی کہ رب کا حکم تھا کہ اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کرو. اب یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، ان کے لیے امتحان تھا.
بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، کرے گا تو جرم ہے، مجرم ہوگا۔ تو یہ واقعہ بھی مکہ پاک میں ہوا، حج بیت اللہ شریف مکہ پاک میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کا ظہور تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ دنیا میں آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملتی، آپ مکہ پاک میں چلے جائیں آپ کو مل جائے، کیسی بات، دنیا میں نہیں ملتی، مکہ پاک میں چلے جائیں مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ غار ثور مکہ پاک، غار ثور جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت استراحت فرمائی، فتح مکہ کا واقعہ، پھر 1,00,000 نماز کا ثواب مکہ پاک میں، یہ عظمت بڑھا دی نا اللہ نے کہ میرے محبوب کے رہنے کی جگہ ہے مکہ پاک، اللہ کریم نے اس کی عظمت کو بڑھا دیا، ہاں جی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کتاب ترتیب دینے کی وجوہات بھی یہ بنی کہ امریکہ کے دورے پہ مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے، ہیں جی۔ وہ خلیفہ رفیق صاحب کی بیوی کہنے لگی، پیر صاحب وہ فلانی عورت ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی سے پیار کرنے سے شرک ہوگا؟ اللہ تو خود اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہے جی۔ پھر یہ کتاب الحمدللہ ناچیز نے ترتیب دی ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے، یہ سارا اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے۔ اس طرح 1,00,000 نماز کا ثواب ہے مکہ پاک میں، اور حجر مقام ابراہیم مکہ پاک میں ہے، وہ کون سا ہے؟ من مقام ابراہیم مصلی، وہ پتھر جس کے اوپر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور وہ پرواز کرتا تھا، اور جہاں پہ پتھر رکھنا ہوتا ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پتھر رکھتے تھے، اور اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ اور امی جان آمنہ بی بی اسلام اللہ علیہ کا گھر بھی مکہ پاک میں، اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات کا ظہور مکہ پاک میں اللہ کریم نے فرمایا۔ ابرا کی بربادی اور ابابیل کا کارنامہ مکہ پاک میں اس کا اللہ کریم نے ظہور فرمایا۔ وہاں پہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت فرمائی کہ جو میرے گھر کو گرانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود دشمن کے مقابلے میں تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں، دشمن ہے اس کے مقابلے میں خود آ کے سامنے کھڑا ہو جائے، نہیں، اس کی شان کیا ہے؟ تیز ہوا چلا دی، دشمن برباد ہو۔ ابرا آیا مکہ پاک کو گرانے کے لیے، ابابیلوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے ہاتھ، ان کے ایک پنجے پہ ایک پتھر چھوٹا کر کر، اب توجہ میں رکھو نا، ادھر توجہ میں رکھو۔ حضرت عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہم گل ہو رہی ہے، کوئی نہیں جتنے بیٹھا تو بیٹھ رہے، جب جماعت کھڑی ہوگی سمجھ سیدھی کر لینا، خالی جگہ نہ رکھنا۔ دوران بیان کوشش کیا کریں کہ گفتگو نہ ہو، یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابرا کی فوج کو کس طرح برباد کیا؟ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، 3 کنکر ان کے پاس، ایک دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، ایک چونچ میں۔ ادھر اس کے بعد دیو ہے، کل ہاتھی ہیں، بڑے بڑے ہاتھی، طرح طرح کا جنگی ساز و سامان، لیکن رب کے مقابلے میں آ گیا ہے جی۔ یہ بھی واقعہ مکہ پاک میں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، آپ کے پاس مکہ پاک کی چابی ہے۔ اب ابرا کی فوج 70,000 کی فوج، ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذہن سے تو ذہن رکھتے ہی نہیں تھے کہ کفار کے ساتھ جن کے ساتھ جن کو جدال کیا جائے۔ پتہ چلا بھی کہ ابرا آ رہا ہے مکہ پاک کو گرانے کے لیے 70,000 کی فوج کے ساتھ۔ پہلے اس کے فوجیوں نے کوئی سروے کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ ہانک کے لے گئے، 200 اونٹ
کے لے گئے. اب حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرا کے پاس گئے. بھئی وہ دیکھا، اس نے دیکھا ابرا نے تو کھڑا ہو گیا آپ کے جاہو جلال کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کیسے آپ آئے؟ آپ نے فرمایا بھی تیرے فوجی میرے 200 اونٹ ہاں کے لے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی میں نے تو آپ کا تو میرے اوپر بڑا روب اور دبدبا پڑا تھا آپ کی شخصیت کی وجہ سے، تو آپ نے کتنی چھوٹی بات کی ہے کہ 200 اونٹ ہاں کے لے. اور میں میرے 200 اونٹ لے آتا واپس کروں. اس نے کہا جی بڑی چھوٹی بات کیا. آپ نے فرمایا دیکھو اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت کرنا میرا ذمہ ہے. یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا خود رب تعالیٰ جل شانہ کے ذمے ہے. رب تعالیٰ جل شانہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلیں بھیجی. جب وہ کنکر پھینکتے تھے ان کے سروں کو چیرتے ہوئے، جسم کو چیرتے ہوئے، ان کے جانوروں کو چیرتے ہوئے وہ کنکر زمین میں دھنس جاتے. گولی سے بھی زیادہ تیز ان کو لگتا. ساری ابرا کی فوج نے اس کو نابود ہو گئی. یہ مکہ پاک کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ جل شاہ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جل شاہ نے یہ ساری حفاظتیں عظمتیں اس لیے رکھی کہ میرے محبوب نے مکہ پاک میں تشریف فرما ہونا ہے اور اسی مکہ کو قبلہ بنانا ہے. تو 23 نمبر کے 123 نمبر کے اوپر یہ سارا واقعہ نجیز کے مکہ پاک کی عظمت کے متعلق لے کے آیا ہے. اور 124 کے اوپر کیا ہے کہ قسم سے اپنے محبوب کو اور قیامت تک آنے والوں کو یقین دہانی کروانا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب سے کمال درجے کی محبت کا اظہار ہے. وہ یقین دہانی کیسے فرمائی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ پورا واقعہ ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تانا دیتی تھی. ایک دو رات چند راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھے تو اسے تانا دیا. رب نے پوری صورت ہی نازل کرنا ہے جی. 125 کے اوپر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک تھے، معصوم تھے. کیا تھے؟ جیسے نبی کو یہ کہنا گناہ گار تھے، بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا. 126 کے اوپر سینہ مبارک چاک ہوا اور حکمت و دانائی کے خزانے اللہ کریم نے سینے میں بھرے. کیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. 127 کے اوپر جب اللہ ہی آپ سے نہ چھپا تو آپ پر کروڑوں درود. سبحان اللہ. اللہ ہی آپ سے نہ چھپا. اس کے مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان. اور بھی اس میں آیات تو ہے نا جب اللہ ہی آپ سے نہ چھپا جو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو کر دیدار کیا جتنا دونوں بندوں کے درمیان فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم فاصلہ ہے. یہ آیات قرآنی حدیث نہ چیز ساتھ لے کے آیا. وہ بابا جی پوچھ رہے تھے وہ جو عرب صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ ہماری کتابوں کی دکان ہے، ہمیں یہ دیں، ہم سیل کریں گے. تو یہ سیل والا معاملہ تو جدا ہے. ہم نے اس کا 1000 روپے ہدیہ رکھا ہے تو دیکھتے ہیں کسی کے پاس نہیں تو اس کو گفٹ بھی دے دیتے. اب دکاندار لے گا جی ہمیں 60% پہ لیس دیں جی، آگے پھر اپنی مرضی کے مطابق بیچے گا. تو یہ کاروباری معاملہ نہیں ہے، یہ عقائد کی درست ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچیں، خریدنے والا 1000 روپیہ دے کے جا کے گھر میں کتابوں میں رکھ دے، الماری میں رکھ دے، اچھا یار ٹائم ملے گا تو پھر پڑھیں گے. اس طرح بھی نہیں. یہ انشاءاللہ جو نجیز کے مریدین ہیں خلفاء کی ڈیوٹی ہے آگے درس دیں، محافل میں درس دیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز. یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے. لیکن یہ جو اس راستے کے پنچھی ہوں ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں، دوسروں کی سمجھ میں باتیں کیا ہے.
128 نمبر کے اوپر کہ اللہ کریم نے ساقی کوثر کو اپنے تمام خزانوں کی کثرت عطا فرما دی، چابی عطا فرما دی، جن میں حوض کوثر ایک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ 129 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دور کی قسم یعنی فرما کے اور فرمایا جو میرے محبوب کی ادا بجا لائے وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہاں پہ نتیجہ 78 چیزیں لے جائے، 72 چیزیں، 78 کیا ہے؟ لغویات، ساری لغویات۔ اب آپ لڑلے ماضیاں میں گھڑی کی طرف بار بار دیکھتا ہوں، آپ تو کہیں موقع پہ آتے ہیں نا جب جماعت کھڑی ہونے لگی 2 بجے کے بعد ہی آپ آتے ہیں، پہلے کام کوئی نہیں ہے کیا جی؟ میں تو آ جاتا ہوں گھر سے 12 بجے، 12:30 بجے، بچیاں میری مجھے بنا دیتی ہیں کھانا چنا، وہ تو ٹھیک ہے، چائے بنا دی، ابھی طبیعت نہیں ٹھیک ہو، ثابت انہوں نے بنا دیا، میں تو کھا کے آ گیا 12:30 کیوں جی لباس صاحب سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، تو مجھے آپ بلیم نہیں کر سکتے، آپ وقت پہ پہنچیں گے، 1:30 بجے پہنچے، 2 بجے آپ کو کھڑا کر۔ اب یہ خزانہ کیسے پتہ چلے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا آپ خسارے میں کیسے ہے؟ ٹائم نہیں ہے، مختلف فلمیں، ڈرامے، جگت بازی، کرکٹ، فٹ بال، بلڈ، شطرنج، تاش ہیں جی، اور کیا ہے کہ یہ بورڈ کے اوپر کوئی نشانے کرتے ہیں، باکسنگ، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، فری اسٹائل، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ ساری چیزیں لغویات میں گناہ ہے۔ کبوتر بازی، کمار بازی، شراب، اور کیا لڈو، چوپٹ، کم صحیح، پارا ٹینی، ویڈیو گیم، آوارہ گردی، پان، سگریٹ، نسوار۔ پان کو میٹھا کھا لے کبھی کبھی اتنے چلو ٹھیک ہے نا، یہ کہتے 300 دودھ بنا لے، 400 دودھ ہے جی، نشہ ہوتا ہے نا، اسے کیا کھاتے یہ لغویات، سگریٹ، سواب کا کام، ہیروئن، چرس، بھانگ، شرط لگانا، پتنگیں اڑانا، کوٹھے پر گانا سننے جانا، ہاں جی، 1 ویلنگ، چائے کا ہوٹل، فلمیں لگی ہیں انڈیا کی، سینما گھر اور انٹرنیشنل پروگرام، ایکٹر کو سپانسر کیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جو ہے نا سپانسر ایکٹر بلاتے ہیں، ڈرامے، اسٹیج ڈرامے، ان کو سپانسر کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ اس کی، اور رقم کا ضائع کرنا، وقت کا ضائع، صحت کا ضائع کرنا، وقت کا ضائع کرنا، بازاروں میں بیٹھنا، غیر مسلم سے دوستی، گناہ کی دعوت دینا یا لینا، اذان کے وقت باتیں کرنا، بدن کپڑے بال ناخن گندے رکھنا، اور کیا ہے سیٹی، بغل، چٹکی، تاڑی بجانا، بے پردہ عورتوں سے گپے مارنا، گفتگو میں گالیاں دینا، بات بات پر قسمیں اٹھانا، عورتوں کا بے پردہ کر کے بازاروں میں چوڑے چوڑے ہو کے پھرنا، شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات، عورتوں کا مردوں کو، مردوں کا عورتوں سے عورتوں کے یعنی کندھے مار، یہ بھی ہوتا ہے بازاروں میں کندھے مارتے جہاں جو، گھروں میں کتے رکھنا، بے جا کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا، سود لینا دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، گلی بازاروں میں کوڑا پھینکنا، محبتوں کے چور، چغل خور ہیں جی، قرآن خاموشی سے نہ سننا، متبرک اور آگ کو کوڑے میں پھینک دینا، نہیں ہوتا یہ میں چیزیں جو گنا رہا ہوں ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہر ایک ٹاپک کے اوپر ایک وسیع بحث ہے، تقریر ہے، بیان، یہ سب لغویات ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ متبرک اور آگ کوڑے میں پھینک دینا، بد نگاہی، گانے باجے، ہر قسم کے گانے، بیل لڑوانا، بکرے لڑوانا، مرغ لڑوانا، بٹیرے لڑوانا، کتے لڑوانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، کسی
کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کرنا، کسی کا خون ناحق بہانا، قتل کرنا یا کروانا، یتیم کا مال ناحق کھا جانا، مال میں روپیہ، زمین، گھر، جائیداد، دوسرے کی ملکیت، ہر چیز آ جاتی ہے۔ کسی کی بیوی کو ورگلانا، میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کرنا، جادو ٹونا، کالا علم، بتوں کی پوجا کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، یہ 78 چیزیں ہیں کریم معاشرے۔ پھر اللہ نے صحیح فرمایا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ شخص جو ایمان لایا، اچھے کام کیے، اعمال صالح کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے 130 کے اوپر یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ الناس کا جو نزول ہوا، اور اس میں 130 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ کریم نے جو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا، آپ کے سامنے اس کی وضاحت۔ مکمل پڑھنا چاہتے تو پھر آپ اس کو لیں گے تو پھر ہی پڑھیں گے نہیں، کیا خیال؟ سورہ فلق، سورہ الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، اور لبید بن عاصم نے اپنی بچیوں کے ساتھ، یہودی تھا، اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے جادو کیا۔ عرب صاحب یہ کام نہ کرو، ہاں یہ کام نہ، تو اللہ کریم نے سورہ فلق اور سورہ الناس نازل کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کیسے آپ کہتے ہیں نالج از پاور، علم ایک طاقت ہے۔ علم ہوگا تو بندہ شیطانیت سے بھی بچ سکتا ہے، علم ہی نہیں ہوگا تو پھر بچے گا کیسے؟ اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ کتاب ہم 1102 کتابیں چھپی ہیں، 1000 روپے اس کا ہدیہ ہے، یہ 10-11 لاکھ روپے کی ہم فری بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اللہ نے دینا ہے۔ چھپ بھی گئی ہے نا، میں کاروبار کو نہیں کرتا، چھپ گئی ہے نا، اس کو فری بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن شوق پیدا کرے بندہ اپنے، علم حاصل کرے، عمل، پھر زندگی کا فائدہ ہے، ورنہ یہ چراغ کب گل ہو جائے گا اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی رات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔